أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون أو كالصيب من السماء یا ان کی مثال اس بارش کی مثال کی طرح ہے جو آسمان سے نازل ہوتی ہے، فیہ ظلمات جس کے اندر اندھیرے ہوں، ایک اندھیرا نہیں کئی ہوں، یعنی آندھی ہو اور پھر رات ہو پھر گہرا بدل ہو، تو لازمی بات ہے کہ یہ کئی اندھیرے، ورعد اور کڑک ہو، وبرق اور بجلی ہو، یجعلون وہ ڈال لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کڑک کے خوف، حذر الموت اور موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین اور اللہ سبحانہ و تعالی نے گھیر رکھا ہے ان کافروں کو۔ اب ذکر جو ہے، تذکرہ ہے، وہ کن کا ہے؟ منافقین کا، اور اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ یہ کافر ہیں اور ان کافروں کو اللہ نے گھیرے ہوئے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گھیر رکھا ہے۔ تو لازمی بات ہے کہ منافق جو ہیں ان کی ہم بار بار پڑھ کے آئے ہیں کہ دو قسمیں بڑی ہیں، ایک عملی منافق اور ایک ہے نظریاتی منافق۔ عملی منافق جو ہے، پہلے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی 3 علامتیں ہیں، 3 شرطیں جس کے اندر پائی جائیں تو وہ خالص منافق ہے، اور پھر حدیث ہے کہ جس کے اندر 5 چیزیں پائی جائیں، 5 شرطیں ہوں، وہ خالص منافق ہے، اور اسی طرح 3 جمعے چھوڑنے والا منافق ہے۔ تو یہ مختلف انداز سے نبی علیہ السلام نے اور قرآن پاک نے ان کا تعارف کرایا، اور اسی طرح جو ہے نمازوں میں سستی کرنا، پیچھے رہنا، یہ بھی نفاق ہے۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، جب بات کرے جھوٹ بولے، اور جب وعدہ کرے اس کے خلاف کرے، اور جب امین بنایا جائے تو اس میں خیانت کرے۔ اور اگلی 2 کیا ہیں؟ جب کسی سے لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے تو بے انصافی کرے یا بری گالیاں نکالے، اور جب عہد کرے تو اس کو توڑ ڈالے۔ عہد کیا ہوتا ہے؟ وعدہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ میں تیرے سے قرض لے رہا ہوں تو فلاں وقت اس کو واپس کروں گا، یہ وعدہ ہے۔ اور عہد کیا ہے؟ کہ تو یہ میرا کام کر اور میں تیرا کام کروں گا، جیسے اللہ نے فرمایا اوفو بے عہدی اوف بے عہدکم، تم میرے عہد پورے کرو میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ اللہ کے ساتھ ہمارا عہد کیا ہے؟ کہ ہم تیرے ساتھ شرک نہیں کریں گے، اور پھر اللہ کا ان بندوں کے ساتھ عہد کیا ہے؟ کہ میں تمہیں سزا نہیں دوں گا، عذاب نہیں دوں گا۔ تو یہ عہد دونوں سے پابندی ہونا۔ تو پھر دوسرا ہے کہ منافقین کی نظریاتی، اس کے اندر 6 علامتیں ہوں، 6 شرطیں، یا ان میں سے ایک ہو تو یہ نظریاتی منافق ہے، فی الدرک الاسفل من النار ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف ان کی جو ہے جگہ پر یہ کیفیت بیان کی ہے، اور خصوصاً سورہ توبہ کے اندر اس کو ساری چیزوں کو کھل کے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔
تو فرمایا کہ جب یہ وہ جماعت ہے جو نبی علیہ السلام کو جھوٹا سمجھیں اور یا نبی علیہ السلام کے کسی حکم کو جھوٹ سمجھیں، آپ سے بغض رکھیں یا آپ کے کسی حکم سے بغض رکھیں، اور جب نبی علیہ السلام کو ہار ہو تو یہ خوش ہو جائیں، اور جب نبی علیہ السلام جیتے فتح یاب ہوں، مال غنیمت سے آئیں، تو ان کے جانوں میں افراتفری مچ جائے، یعنی بغض کریں، اس کے ساتھ ناراض ہوں۔ تو یہ ان کی صفتیں ہیں۔ اب یہاں اللہ نے جو علامت بیان کی ہے اس کو ذرا غور سے سمجھیں کہ یہ کیا ہے، کہ ان کی مثال اس بارش سے ہے جو آسمان سے نازل ہوتی جس میں اندھیرے ہوں۔ تو بظاہر تو بارش کی طرح ان کی مثال ہے، تو بارش اور ان کی کیا نسبت ہے؟ اس کے اندر اللہ نے فرمایا کہ بارش کے اندر اندھیرے بھی ہوں، کڑک بھی ہو اور چمک بھی ہو۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کیا کرتی ہیں؟ انسان کو کیا کرتی ہیں؟ ڈراتی ہیں۔ یعنی بعض دفعہ تو اتنی تیز کڑک ہوتی ہے کہ آدمی کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور بعض لوگوں کو موت واقع ہو جاتی ہے، جو دل کے مریض ہوتے ہیں مر بھی جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے یہ معاملہ ہے، یعنی اتنی بڑی کڑک اور چمک ہوتی ہے۔ تو اسی طرح ان لوگوں کا حال ہے کہ جب لوگوں کے حملے کی یہ یا کسی خطرے کو محسوس کرتے ہیں، حملہ محسوس کرتے ہیں، خطرہ محسوس کرتے ہیں، نقصان محسوس کرتے ہیں کہ یہ اس بات سے نقصان ہو جائے گا، گھاٹا پڑ جائے گا، تو ان کو اپنی جانوں کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ اللہ نے اس کیفیت کو بھی بیان کیا ہے کہ اس وقت یہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں جیسے آدمی پر سکرات الموت ہوں، تو وہ اپنے بیٹھے وہ کو آنکھیں گھما گھما کر دیکھتا ہے، اس طرح یہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں، یعنی نہایت پریشان اور اذیت اور تکلیف کے اندر جیسے وہ مبتلا ہوتا ہے تو یہ بھی مبتلا ہوتے ہیں۔ اور اس کی تفصیل اللہ نے اس طرح بیان کی ہے کہ یہ ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، کس سے؟ خوف کے ڈر، کڑک کے خوف سے، یعنی خوف رکھتے ہیں کس کا؟ کڑک کا، کہ کوئی آفت یہ آ گئے۔ جیسے جب جنگ خندق ہوئی تو اس کے بارے میں یہ خیال کرنے لگے کہ اب تو بچنے کا نام و نشان نہیں، مروا دیا ہے، اندر گھرے ہوئے ہیں، بیرونوں نے ہر راستہ بند کیا ہوا ہے، نہ پانی، نہ کوئی روٹی، نہ کوئی اناج، کوئی شے بیر سے آنے والے نہیں، بس آج گئے کل گئے، مکمل مر جائیں گے۔ تو اللہ نے ان کی اس حالت کو بیان فرمایا ہے کہ یہ کیونکہ کفار کی بڑی یلغار تھی اور کڑک تھی، اس کے خوف سے، حذر الموت اور مرنے کے ڈر سے ان لوگوں نے ٹھونس لی انگلیاں اپنے کانوں میں۔ لیکن یاد رکھیں یہ بچ کر جانے والے نہیں ہیں، اللہ نے گھیر رکھا ہے ان کافروں کو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو نظریہ اور عمل ہے اس برے نظریے سے اللہ محفوظ رکھے، بچائے، آمین۔ اور آدمی اپنے آپ نہیں بچ سکتا جب تک اللہ کی طرف سے خاص مدد نہ ہو، اللہ تعالیٰ بچاتا ہے۔ اور اگلی آیت کے اندر فرمایا یقاد البرق، قریب ہے کہ بجلی کی چمک، یخطف ابصارہم، لے جائے ان کی آنکھوں کو، یعنی ان کو اندھا کر دے۔ اور یہ اتنے ڈرپوک اور اتنے بزدل لوگ ہیں کہ ذرا آہٹ ہوتی ہے تو یہ بھاگ اٹھتے ہیں اور میدان جنگ کا گھروں سے اندر، گھروں کے اندر سے باہر نکلتے نہیں ہیں۔ یہ ان کی کیفیت ہے۔ ایک دفعہ مدینہ منورہ کے اندر صحیح بخاری میں یہ حدیث ہو سکتا ہے مسلم میں بھی ہو کہ بہت زور کا کھڑکا ہوا، آواز آئی، تو صحابہ کرام گھبرا کر اندر سے نکلے کہ یہ پتہ نہیں کیا مصیبت آئی ہے، بڑی زور کی آواز تھی۔ نبی علیہ السلام نے اپنا گھوڑا لیا اور پورے مدینہ کا اکیلے چکر کاٹا۔ آپ نے دیکھا کہ آواز کہاں سے آئی، آواز کا پتہ تو نہ چلا، لیکن یہ ہے کہ آپ نے جب واپس آئے تو صحابہ سارے نکلے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا
کہ میں دیکھ کے آ گیا ہوں، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کیسی آواز تھی اللہ جانتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے اس میں آپ کی بہادری کی داد لی کہ سبحان اللہ، ہم گھروں میں ایک دوسرے کو بلا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ آواز کیسی ہے، اس کا پتہ کرنے ایک دو آدمی نہ جائیں، ایک جتھا جائے، جماعت جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارا گھوم کے بھی آگئے، پورا مدینہ، اللہ اکبر۔ تو بہرحال اس طرح کا ان کا حال ہے۔ یقاد البرق، قریب ہے کہ بجلی، یخطف ابصارہم، کھینچ لے جائے، اچک لے جائے ان کی آنکھوں کو، یعنی انہیں اندھا کر دے۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب بھی کوئی یعنی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ روشنی ہوتی ہے تو یہ اس میں چل پڑتے ہیں۔ لیکن دیکھیں اضاء لہم کے لفظ ہیں، لہم ان کے لیے روشنی کیا ہے؟ اللہ کسی کی خیر ذرا بھی ہو، حتیٰ کہ یہ برے لوگ بھی ہوں تو ان کی بھی خیر کو اللہ بیان کرتا ہے۔ جب اللہ کے نبی تلاوت کرتے ہیں تو بعض دفعہ تلاوت کا اثر ان کے دلوں پر کرتا ہے اور اپنے آپ کو کوستے ہیں، لیکن جب اپنے رفیقوں میں، اپنے دوستوں میں جا پہنچتے ہیں پھر وہی حرکتیں کرتے ہیں۔ اس کی ایک اور مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا رب انہیں عذاب نہیں کرے گا۔ آگے وجہ بیان کی، کون سی وجہ؟ ہاں جی، آپ ان میں موجود ہیں۔ ایک اور وجہ ہے، ہاں، استغفار کرتے ہیں، یعنی اللہ مشرکین کی خیر ہے اس کو بھی بیان کرتے ہیں۔ احسان بھی بتایا کہ ہمارا احسان ان پر یہ ہے کہ جب تک آپ ان کے اندر ہیں ہم ان کو عذاب نہیں کریں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک یہ استغفار کر رہے ہیں، مشرک بھی استغفار کرے کتنا فائدہ ہے، عذاب ٹل جاتے ہیں۔ تو مطلب کیا ہے کہ کسی کی، ہم بیان ہوتا ہے نا کہ کسی نے ذرا نیکی کی ہوگی دیکھ لے گا اور ذرا برائی کی ہوگی دیکھ لے گا۔ اللہ نہ کسی کی برائی رکھتا ہے اور نہ کسی کی بھلائی کو وہ یوں ہی ختم کرتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل ہے کہ جب بھی ان کے لیے روشنی ہوتی تو اس کے اندر چل پڑتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پر اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب اپنے رفیقوں میں، جیسے پیچھے بیان کیا اللہ نے، اپنے یعنی سرخنے، اپنے امیر اور اپنے سرداروں میں، شیطانوں میں جاتے ہیں تو وہاں ویسے ہی پھر ہو جاتے ہیں۔ اور توبہ کرنے کے بعد وہ علاقہ چھوڑنا اس لیے ضروری ہے کہ لوگ جو ہیں وہ پھر کھینچ لیں گے، دوست پھر کھینچ لیں گے، گمراہ کرنے والے جو یاری ہوتی ہے وہ تباہ و برباد کرتی ہے۔ تو یہ پھر برائی کے اندر تجھے پکا کریں گے، توبہ کی، بھاگ جا یہاں سے، اپنی توبہ کو بچا۔ تو یہی ہے کہ جب یہ اپنے رفقا میں، دوستوں میں جاتے ہیں تو پھر کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہے، لَذَهَبَ بِالسَّمْعِ، کہ مستقل لے جائے ان کے کان، شنوائی بند کر دے، ان کا سننا، ان کے ریڈار بے بس کر دے، ان کے اندر سے صلاحیت سننے کی کھینچ لے۔ وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھیں، إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، ہم تیرے سے تیری رحمت، تیرے فضل کا سوال کرتے ہیں، اور ہمیں نفاق سے اور شرک سے، خواہ خفی ہو خواہ جلی ہو، اے اللہ، بڑا ہو چھوٹا ہو، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔